الحمد للہ الذی کما ہدانا للاسلام وکما علمتنا الحکمت والقرآن۔ عزیز ساتھیو، آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 2 کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ انما بے شک، المؤمنون مؤمن، الذین وہ لوگ ہیں، اذا جب، ذکر کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کا، وجلت تو ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، وَإِذَا اور جب، تُلِيَت پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتہ اس رب کی آیتیں، زادتہم تو بڑھ جاتا ہے ان کا، ایماناً ایمان، وعلی ربہم اور وہ اپنے رب پر، یتوکلون بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مؤمنین کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ پہلی صفت جو ہے اللہ کے خوف کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کا خوف دو قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا وہ خوف ہے جس کی وجہ سے انسان گناہوں کو ترک کر دے۔ خوف کی جو دوسری قسم ہے، وہ جو تفسیر کبیر میں بیان فرمائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جلال، اس کی عظمت اور بے نیازی سے ڈرنا۔ تو پہلی قسم کا خوف عام مسلمانوں اور پرہیزگاروں کو ہوتا ہے، اور دوسری قسم کا خوف جو ہے انبیاء و مرسلین اور کاملین اور مقرب فرشتوں کو ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب سے زیادہ، یعنی میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ عز و جل سے ڈرنے والا ہوں، اور تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی معرفت یعنی پہچان رکھنے والا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ درخت پر پرندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے پرندے، تیرے لیے کتنی بھلائی ہے، اچھائی ہے کہ تو پھل کھاتا ہے اور درخت پر بیٹھتا ہے، کاش میں بھی ایک پھل ہوتا جسے پرندے کھا لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوتا، کاش میں بھولا بسرا ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف کی ایک مثال بیان فرمائی گئی ہے اس میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس مومن بندے کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے خوف کے آنسو نکلے، خواہ وہ مچھر کے سر جتنا ہو، پھر وہ آنسو رخسار کے سامنے کے حصے کو مس کرے، یعنی اس کو ٹچ کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی آیات سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ایمان میں زیادتی سے ایمان کی مقدار میں زیادتی مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد ایمان کی کیفیت میں زیادتی ہے۔ تیسری صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ اللہ رب العزت پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی وہ اپنے تمام کام اللہ عز و جل کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کے سوا کسی سے بھی امید نہیں رکھتے اور نہ ہی ڈرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی کوششوں کو چھوڑ دے، جیسا کہ بعض جاہل کہتے ہیں، بلکہ توکل یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب کو اختیار کرے لیکن دل سے ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کی تائید اور اس کی حمایت پر بھروسہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے باندھو پھر توکل کرو۔ ترمذی شریف کی روایت۔ توکل کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے
جو جنتر منتر نہیں کرتے، فال کے لیے چڑیاں نہیں اڑاتے اور اپنے رب عز و جل پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ صفات نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔